أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بھٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جس مقصد کے لیے آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہو اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 39 پارٹ نمبر 2 مدنی قاعدہ سبق نمبر 13 تشدید اور ساکن کا فرق اور تشدید کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ نے سبق نمبر 13 کا پہلا حصہ لیسن نمبر 38 پارٹ نمبر 1 اس کو دیکھا ہوگا، جس میں تشدید کی بنیادی معلومات، تشدید اور ساکن کا فرق اور پڑھنے کا طریقہ وہ سکھایا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو تعارف ہے، آج کا سبق جس میں ہم 4 لائنیں سیکھیں گے اور اس کے اندر متفرق اقسام جن کو پڑھنا سیکھیں گے، جس میں شمسی اور قمری حروف ہیں، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حرکات، میم مشدد اور نون مشدد کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سبق کو بیٹا سیکھنے سے پہلے آپ کو میں کچھ ویڈیوز کا تعارف پیش کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، بہت اہم ویڈیوز ہیں، اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور آپ کی غلطیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ویڈیوز ہم نے تمام چیزوں کے جو فرق بنتے ہیں جن کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ویڈیوز کے اندر ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کی جو ویڈیوز ہیں تو مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 اور 4 ہیں، اس کے حوالے سے جو ہماری ٹاپک کی جو ترتیب تھی وہ ویڈیو نمبر 7 اور 8 ہیں۔ اس میں حرکات کا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا جس کا تعلق اس مشق کے اندر بھی موجود ہے، اور حروف مدہ اس کی ویڈیو نمبر 12، 13 اور 14 جو کہ سبق نمبر 7 اس کی ویڈیوز ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اور اس کے علاوہ کھڑی حرکات، اس کے اندر ہم نے حرکات اور حروف مدہ کا فرق بھی واضح کیا ہے، اور کھڑی حرکات کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ جن کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو وہ ویڈیوز نمبر ہیں 15، 16، 17، 18، 19 اور 20۔ یہ 6 ویڈیوز بھی ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ جتنی ویڈیو کا میں نے نام لیا ہے، یہ ویڈیوز بھی اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آگے آنے والے اسباق میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے تشدید کا سبق نمبر 13، اس کی ہم لائن نمبر 14 سے 17 تک پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیں اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو یہاں پر سیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم تھوڑا سا خلاصے کے طور پر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ سبق سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تشدید جو مشدد حرف ہے جس کے اوپر تشدید کی علامت آتی ہے، وہ حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ اگر تشدید کے اوپر حرکات ہوں یا حرکات پر تشدید کی علامت آ جائے تو ان کو جلدی ادا کرنا ہے۔ اگر حروف مدہ پر تشدید کی علامت آ جائے تو ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑی حرکات پر آ جائے تو ان کو بھی کھڑی حرکات پر آ جائے تو اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جس طرح کہ یہ والا حرف ہے اور یہ والا حرف ہے، ان کے اوپر یہ تشدید کی علامت کھڑی حرکات پر آئی ہے، تو یہ چیزوں کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کے اندر جو میں نے اقسام کا ذکر کیا ہے وہ اقسام اس کے اندر موجود ہیں جن کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر با، رب، با زیر بی، ربی۔ اب یہ حرکات پر تشدید تھی تو اس کو جلدی پڑھا۔ اب یہ تشدید آ گئی ہے یائے مدہ پر، تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی۔ کیسے؟ را زبر با، رب، با زیر یا بی، ربی۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا کیونکہ یہ یائے مدہ کے اوپر یہ تشدید کی علامت آئی ہے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، اور یہ تشدید کی علامت جو تھی یہ حرکات کے اوپر تھی تو اس کی جو لمبائی ہے وہ آدھے الف کے برابر ہے۔ اس کو ہم نے جلدی پڑھا اور اس کو کھینچ کر پڑھا۔ اب یہی حرف جو ہے یہ دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑی زیر کا اضافہ ہو گیا۔ را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی۔ اور یہ نون مشدد ہے، نون مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر دو حروف ہیں، ادھر بھی نون مشدد ہے ادھر بھی نون مشدد ہے، لیکن دونوں کے ادائیگی میں فرق ہے، کیونکہ یہ نون مشدد جو شد کی حرکت آئی ہے نون کے اوپر تو اس کے اوپر زبر ہے تو اس کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہوگی، اور یہ الف مدہ کے اوپر ہے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، اور ادھر بھی یائے مدہ ہے، اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہے۔ تو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان، جب ہم ملائیں گے تو غنہ کریں گے، غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر، لیکن جب ہم حرکت پڑھیں گے تو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان، اور اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو غنہ بھی ہوگا اور کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب دوسرے سٹیپ کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ الف مدہ کو پڑھیں گے تو اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہے۔ کیسے؟ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، ان، حمزہ زیر نون ان، نون زیر یا نی، انی، میم زیر نون من، نون زبر الف نا، من، یہ نون مشدد بھی ہے لیکن ساتھ الف بھی ہے، تو دو صورتوں میں ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک غنہ کی صورت میں اور دوسرا الف مدہ کی صورت میں۔ تو بنے گا میم زیر نون من، نون زبر الف نا، من، اور یہ نون مشدد بھی ہے اور یہ یائے مدہ بھی ہے، تو غنہ کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر لمبائی ہوگی اور یائے مدہ کی صورت میں بھی لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی۔ میم زیر نون من، نون زیر یا نی، من، نی۔ اب یہ میم کے اوپر زبر ہے، یہ جو میم مشدد ہے غنہ تو ہوگا، لیکن یہ جو شد کی علامت ہے، یہ جو شد کی علامت ہے یہ حرکت کے اوپر آئی ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر، لیکن جب زبر پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، اور ادھر جب میم مشدد پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، لمبائی ایک الف کے برابر، اور جب ہم الف مدہ کو پڑھیں گے تب بھی لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی۔ سا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم، واو زبر وا، لام زبر میم، لم، میم زبر الف ما، ولما، حا زبر با، حب، با زبر با، حب، با زبر با، حبب، حمزہ زبر آ، حا زبر با، حب، با زبر با، احب۔ یہاں پر ہم نے حرکت کو، یہ جو واو زبر وا ہے اس حرکت کو ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے جو کہ تشدید والا حرف ہے، اور اس سے پہلے جو الف اور لام یہ دو حروف ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟
واو زبر تا، وت تا زیر یا تی، وتی، نون زیر نی، وتینی. اور اسی طرح با کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو الف لام ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور یہاں پر یا بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا. کیسے؟ با زیر تا، بت تا زبر قاف تق، بت تق، واو کھڑی زبر و، بت تق و. حمزہ کو ہم سا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو لام ہے یہ نہیں پڑھیں گے. حمزہ زبر سا، اس سا زبر الف سا، السا، قاف زیر قی، الساقی، با پیش بو، الساقب، سا زبر جم، سج، جیم زبر الف جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن. یہاں پہ یہ جو فا کے نیچے زیر ہے اور یا اور الف یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آگے لام جو ہے یہ قمری حرف ہے تو اس کا لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو الف لام ہے یہ شمسی حروف کے الف لام ہیں اور ان کا یہ لام تعریف نہیں پڑھا جاتا. فا زیر لام فل، حا زبر جم، حج، جیم زیر جی، فل حج. شین کو ہم حا کے ساتھ ملائیں گے، اور حا کے اوپر زبر ہے تو جلدی ادا ہوگا. شین پیش حا، شین پیش حا، شح، حا زبر حا، شح. میم پیش مو، سین زبر خا، سخ، خا زبر خا، مسخا، را زبر الف را، مسخرا، تا دو زیر تین، مسخرات. صاد زبر دال، سود، دال زبر دا، سود، قاف زبر قا، صدق، تا زبر تا، صاد زبر دال، سود، دال کھڑی زبر دا، تصد. یہ یاد نہیں پڑھیں گے، رسم الخط ہے. اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف اس کا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ شمسی حروف میں سے ہے. حمزہ زبر دال، اد، دال زبر دا، اد، را زبر را، ادر، جیم زبر الف جا، الدرجا، تا زیر تی، الدرجاتی. میم کو علیحدہ پڑھیں گے، نون کو دال کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ شمسی حروف کے یہ دو الف اور لام ہے تو ان کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کا دھیان رکھیے گا. میم زیر می، نون زبر دال، ند، دال زبر میم دم، می ند دم، عین زیر عی، می ند دم عی. وہ زبر دال، وز، دال کھڑی زبر ذا، وز، کاف زیر کی، وذاکی، را زیر یا ری، وذاکری، نون زبر نا، وذاکرین. تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا آپ نے سبق سیکھ لیا اور اس میں کچھ چیزیں آپ نے نیو سیکھی ہوں گی، تو آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں. اور اس کے بعد اگلا لیسن جو ہم سیکھیں گے وہ لیسن نمبر 40 پارٹ نمبر 3 مدنی قاعدہ سبق نمبر 13 تشدید. اس میں ہم تشدید اور ساکن کا فرق اور تشدید کو پڑھنے کا طریقہ. جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.